السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفیقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں لیہ اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت پوری ہوگی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیہ کا آپ سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ نے اپنی منکوحہ لیہ کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دے۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیہ کو زلفا نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی پہلی بیوی لیہ کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ آپ کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی بیوی لیہ بھی اپنی لونڈی زلفا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ کی بیوی اور لونڈیوں
سب سے اولاد ہوگی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ان کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی۔ حضرت یعقوب کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقہ کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں فرمایا، اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے آپ دن رات روتے تھے۔ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا، اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لٹا دی۔ اگر آپ اس واقعہ کو پورا تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو ہماری بعد میں آنے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ ہم اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی والا پورا واقعہ بیان کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ پھر اسی طرح ہی حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن لے جا کر ایک غار میں دفن کی۔
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیشی سے خریدا تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔